تو شان حسین بیان کرنا یہ رافضیت نہیں ہے. شان حسین بیان کرنا یہ رافضیت نہیں ہے. میں پیچھے کلام کر چکا ہوں تفصیلاً اس پہ. اب میں ادھر تھوڑا سا ایک دو نکات اس حوالے سے پیش کروں گا. شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ مدارج النبوہ لکھتے ہیں, اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی وہ ہیں جن کے بارے میں اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب الافادات یومیہ میں لکھا کہ یہ وہ حضوری والی ہستی ہیں, چاہیں تو حضور کو جاگتے ہوئے دیدار کر لیں حضور کا, اور چاہیں تو خواب کی حالت میں حضور کا دیدار کر لیں. یہ وہ محدث شاہ عبدالحق محدث دہلوی ہیں جن کے بارے میں اشرف تھانوی صاحب نے یہ بات کی ہے. تو یہاں تو عمر یہ ہے, یہ ذکر حسین کے بارے میں کیا کہتے ہیں مدارج النبوہ کے اندر شاہ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ خراسان کا بادشاہ مر گیا, کسی نے ان کو خواب میں دیکھا, ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا, تو پوچھا کہ سناؤ کیا حال ہے تمہارا, تو کہنے لگا میں جنت میں ہوں. پھر جنت کے اندر محلات دکھائے گئے, تو وہ بزرگ کہتا ہے بتاؤ کہ تمہیں کس عمل کے بدلے میں جنت ملی ہے. وہ بزرگ خواب کی حالت میں اس بادشاہ سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ کون سا عمل کیا ہے کہ تمہیں جنت اس کے بدلے میں ملی ہے. کہا کہ میں ایک دفعہ جا رہا تھا, وہ بادشاہ کہتا ہے, تو ذکر حسین کی محفل جاری تھی, تو میں اس محفل کے اندر بیٹھ گیا, واقعہ کربلا سنا, تو میرے دل میں حسرت پیدا ہوئی کہ کاش اس دن کربلا کے میدان میں میں بھی ہوتا, اور میں آل بیت کے لیے اپنی گردنیں کٹواتا, اور آل بیت کی طرف سے یزید کے خلاف جنگ کرتا, تو حسین کا علم لے کر چلتا. جب وہ بادشاہ کہتا ہے میرے دل میں یہ حسرت پیدا ہوئی, میری آنکھوں میں آنسو آئے, رب تعالیٰ نے موت کے بعد مجھے ان آنسو کے بدلے میں جنت عطا فرمائی ہے. یہ ذکر حسین کرنا اتنا عظیم کام ہے, حضور کی سنت ہے. حسین علیہ السلام کی, امام حسین علی مقام کی شہادت بیان کرنا بھی میرے حضور کی سنت ہے, اور حسین علی مقام کی ولادت بیان کرنا بھی میرے حضور کی سنت ہے. اللہ اکبر. سب سے عظیم بات تو یہ ہے, اور حسنین کریمین سے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا پیار ہے. حضرت یعلا عمری روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ فرماتے ہیں حضور کے ساتھ تھے اور ایک جگہ جا رہے تھے, حضور ہمارے ساتھ تشریف فرما, ہم ایک صحابی کی گھر دعوت تھی کھانے کی, ہم وہاں جا رہے تھے, رستے میں دیکھا حسن و حسین کھیل رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا, حتیٰ کہ حضور ان کے ساتھ جو ہے اس کھیل میں مصروف ہو گئے. پھر حضور نے محبت کے ساتھ ان کو ساتھ اٹھا لیا اور چل پڑے, اور حضور نے فرمایا کہ جو حسن و حسین سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے. حضور نے فرمایا جو حسن سے محبت رکھتا ہے, جو حسین سے محبت رکھتا ہے, فرمایا وہ مجھ محمد سے محبت رکھتا ہے. اللہ اکبر. پھر اسی طرح اس کو روایت کیا امام احمد بن حنبل نے المسند کے اندر, اس کو امام ترمذی نے روایت کیا, اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا, ابن حبان نے اس کو روایت کیا, مصنف ابن شیبہ کے امام ابن شیبہ نے اس کو روایت کیا, اور امام ترمذی نے کہا کہ ھذا حدیث حسن. وہ میں نے پچھلے ایک لیکچر میں یہ بات بتائی تھی کہ حدیث کی بڑی دو تین ٹرم ہیں, حدیث کی سب سے بڑی تین ٹرم ہیں, پھر ان کی سب ٹرم بہت ساری ہیں. حدیث کی بڑی تین اقسام ہیں, پھر ان کی چھوٹی چھوٹی اقسام ہر کسی کی الگ الگ بڑی ہیں, لیکن وہ ابن صالح نے مقدمہ رسالہ کے اندر موجود ہے. امام ابن صلاح نے کہا تھا ان الحدیث ثلاثۃ الاقسام الصحیح وحسن وضعیف. تو یہ وہ درمیانی قسم ہے. حدیث کی دوسری بڑی قسم ہے حسن صحیح جو ہوتی ہے. تو یہ کہا کہ یہ حدیث حسن ہے, اور بعض نسخوں میں ترمذی کے نسخوں میں ہے کہ یہ حسن صحیح ہے, اور امام نووی نے جیسا کہ تحریر کیا ہے صحیح مسلم کے شرح میں, انہوں نے کہا کہ یہ حسن صحیح روایت ہے. امام حاکم نے المستدرک کے اندر بھی یہ روایت کہا کہ یہ حدیث کے سارے رجال ثقہ ہیں اور یہ حدیث صحیح ہے. امام حاکم نے کہا المستدرک میں, اور امام حیثمی نے کہا اس حدیث کی سند صحیح ہے. اللہ اکبر. تو
پھر آگے چلیں، حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ یہ جو میرا حسن و حسین ہے، فرمایا حسین فقال حسین منی وانا منہ، فرمایا حسین مجھ سے اور میں حسین سے، احب اللہ، اور اللہ ان سے محبت رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، من احب الحسنین، فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھے جو حسن و حسین سے محبت رکھے۔ فرمایا احب اللہ، کہ اللہ اس سے محبت کرے، کس سے؟ فرمایا من احب الحسنین، جو حسن و حسین سے محبت کرے۔ الحسن والحسین بستان من الاسباط، فرمایا حسن و حسین جو ہیں، فرمایا یہ دونوں میرے نواسے ہیں، یہ دونوں کیا ہیں؟ میرے نواسے ہیں، اور جو ان سے محبت رکھے اللہ ان سے محبت رکھے۔ امام بخاری نے اس کو روایت کیا التاریخ الکبیر کے اندر، امام بخاری کی یہ بلند بایا بخاری کی بات کتابیں ہیں، التاریخ الکبیر، اور اس کے علاوہ اس کو امام طبرانی نے المعجم الکبیر کے اندر روایت کیا اور فرمایا کہ اس کی سند حسن ہے۔ امام حازمی نے اس کو روایت کیا مجموعۃ الزوائد کے اندر، فرمایا اس کی سند حسن ہے۔ اس کے علاوہ مولا علی قاری نے شرح شفا کے اندر کہا قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسن منی وانا من الحسین، مولا علی قاری کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اکبر، یہی بات قاضی ایاز نے بھی بیان کی، قاضی ایاز نے شفا کے اندر بھی اس کو روایت کیا، یہی بات کہی، حضور نے فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبتوں کا اظہار فرمایا، جیسا کہ حضور نے آل بیت اور امام حسن و حسین سے محبت کا اظہار فرمایا ہے۔ روئے کائنات میں ایسی اور کوئی مثال نہیں بنتی کہ آخری نبی زمان صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے نبی نے اتنی محبت کا اظہار کسی اور سے کیا ہو، کوئی مثال نہیں ملتی۔ اللہ اکبر۔ بلکہ آپ کے سامنے ایک اور روایت میں پیش کرتا ہوں، اس کو روایت کیا امام احمد بن حنبل نے المسند کے اندر، اور اس کو روایت کیا امام طبرانی نے المعجم الکبیر کے اندر۔ حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہوئے، تو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں آ کر تشریف فرما ہوئے، حضور امام حسین کو گود میں لیا اور زور و قطار رونے لگے۔ پھر ام سلمہ جا کے عرض کرتی ہیں، اللہ کی قسم، اے سلمہ بیان کرتی ہیں جب حضور رو رہے تھے میں نے جا کے کہا اے اللہ کے نبی، یا رسول اللہ آپ اتنا زور و قطار رو کیوں رہے ہیں اور آپ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا میرے پاس جبرائیل آئے تھے آج، اور جبرائیل نے آ کہا ہے کہ کیا آپ اس اپنے نواسے سے حسین سے محبت کرتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اور کتنی محبت کرتے ہیں؟ فرمایا میں پوری دنیا سے بڑھ کر اپنے حسین سے محبت کرتا ہوں۔ اور جبرائیل نے کہا بے شک آپ کی امت اسے سرزمین پر شہید کر دے گی، ایک ایسی سرزمین پر شہید کرے گی آپ کی امت اس حسین کو جسے کربلا کہتے ہیں۔ جبرائیل نے اس سرزمین کی مٹی اٹھا کر حضور کو دی، فرمایا کہ یہ جو مٹی ہے یہ وہ کربلا کی سرزمین کی ہے۔ اور امام حسین کو شہادت کے وقت گہرے میں لیا گیا، اور امام علی مقام نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ اور امام علی مقام نے کہا قال ما اسم هذه الارض، کہ کون سی زمین ہے یہ؟ فرمایا قالوا کربلا۔ امام علی مقام کو فرمایا گیا اے امام علی مقام یہ کربلا کی سرزمین ہے۔ فرمایا قال صدق اللہ ورسولہ، فرمایا اللہ نے اور اللہ کے رسول نے سچ کہا ہے۔ ارض کرب و بلائن، فرمایا یہ وہ زمین ہے جو کرب و بلائن، یہ غم کی زمین ہے اور کرب و بلا ہے، یہ واقعی کرب و بلا کی زمین ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے سچ کہا تھا، یہ کرب و بلا کی زمین ہے، یہ کرب و بلائن، یہ کرب و بلا کی زمین ہے، یہ سخت دکھ اور ازمائش کی زمین ہے۔
इमाम अली मकाम का ही है। इसको रिवायत किया इमाम अहमद बिन हंबल ने, इसको रिवायत किया इमाम तिबरानी ने, और इसको रिवायत किया इमाम हैसमी ने अपनी अपनी इसनाद के साथ। और इमाम हैसमी ने कहा कि इसके रिजाल से कहा है। अल्लाह अकबर। और इसके अलावा एक और रिवायत आपके सामने इसी इसनाद में पेश करता हूं कि हजरत अमीर मुआविया की वफात के बाद बहुत सारे खतूत इमाम अली मकाम को मिले और सब ने कहा कि इमाम अली मकाम हम आपकी बैत करना चाहते हैं। और मुस्लिम बिन अकील को भी यही भेजा गया था। लेकिन मेरे नजदीक मुस्लिम बिन अकील वाला जो वाकया है कि उनकी कूफा की तरफ रवानगी जाना और फिर आना, ये किसी मुस्लिम किताब में मुझे नहीं मिला। इसको इमाम अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत किया है, लिखा है अपनी किताब के अंदर। इसके अलावा इसके बाद जो है आखरीन के जितने भी उलमा हैं उनकी किताबों में मिलता है, लेकिन पहली मुकद्दमीन की किताब में किसी भी जो है नहीं मिलता ये वाकया। खैर, फरमाया कि जब इमाम अली मकाम को शहीद किया गया, एक धोखा और बेवफाई की तरह बेवफाई की गई और कुफा वालों ने बुलाकर इमाम अली मकाम के साथ धोखा किया, वफा किया। उस वक्त भी लोगों ने कहा था ऐ इमाम अल कूफी ला यूफी, ये कुफा वाले वफा नहीं करते। फिर इमाम अली मकाम जब वहां गए तो इमाम अली मकाम को जब 10 मुहर्रम हरम सन 61 हिजरी में शहीद किया गया तो आपकी शहादत पर इस कदर सूरज गिरन लगा कि सितारे भी ज़हर हो गए। इमाम बहकी ने इसको रिवायत किया और इमाम बहकी लिखते हैं कि जिस दिन वो सूरज गिरन लगा था और सितारे ज़हर हो गए थे इमाम हुसैन अली मकाम को जब शहीद किया गया, फरमाया कि जिन्नात के भी नोआखानी की आवाज आती थी। हमने फरमाया कि रावी कहता है कि हमने जिन्नात की नोआखानी सुनी है, हमने सुना कि जिन्नात भी नोआखानी कर रहे थे। अब्दुल्ला अब्बास ने फरमाया कि ख्वाब के अंदर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप गर्दो गुबार में हैं और आप गर्द आलूदा हैं और कह रही हैं कि आपके हाथ में एक शीशी है और उसके अंदर कुछ खून लिया हुआ है। अब्दुल्ला अब्बास फरमाते हैं, मैंने अर्ज की या रसूलल्लाह ये शीशी कैसी? फरमाया कि करबला के अंदर मेरे नवासे को शहीद कर दिया गया है, मेरे हुसैन को शहीद कर दिया गया है और हुसैन और उसके साथियों का खून मैं इकट्ठा कर रहा हूं। ये शान है इमाम हुसैन की। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन की शान, अल्लाह अकबर। ज़ूर फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। ये कोई आम बात नहीं है, क्योंकि हुजूर फरमा रहे हैं कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूं और हुसैन मुझसे है। क्योंकि शऊर सुबह अदल को हुसैन कहते हैं, शऊर सुबह अदल को हुसैन कहते हैं, अमल के हुस्न अमल को हुसैन कहते हैं। और हुसैन मिन्नी पे रुक मत मिनल हुसैन भी पर हुजूर अपने कल को ही हुसैन कहते हैं। हुसैन मिन्नी पे रुक मत मिनल हुसैन भी पर रसूल अपने ही कल को हुसैन कहते हैं। और खुदा की पहली गजल नबी ठहरे, खुदा की पहली गजल नबी ठहरा और नबी की पहली गजल को हुसैन कहते हैं। खुदा की पहली गजल नबी ठहरा और नबी की पहली गजल को हुसैन कहते हैं। और खुदा हबीब की जुल्फों से इश्क करता है और हबीब की जुल्फ के बल को हुसैन कहते हैं। सुबह अदल को हुसैन कहते हैं, शऊर सुबह अदल को हुसैन कहते हैं, अमल के हुस्न अमल को हुसैन कहते हैं। तो हुसैन मिन्नी भी रुक मत मिनल हुसैन भी पर हुजूर ने फरमाया आना हुसैन मिन्नी वाला मिनल हुसैन। अल्लाह। तो आगे इसी इसना में जो है शहादत इमाम हुसैन के बारे में रिवायत मौजूद के अमाश रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रिवायत करती हैं कि हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप हुजूर की खिदमत में हाजिर थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल हो रही थी और इमाम हुसैन जस्त लगाकर रसूल के जिस्म में अक़दस के साथ बैठे थे। और फिर जिब्रील ने कहा या रसूलल्लाह या मोहम्मद, क्या आप इस बेटे हसन हुसैन से मोहब्बत करती हैं? तो मैं हाँ मैं जिब्रील मैं अपने हुसैन से बहुत मोहब्बत करता हूं। तो जिब्रील कहते हैं ये एक नई तुर्क से रिवायत है। जिब्रील कहते हैं कि ऐ अल्लाह के नबी बेशक आपकी उम्मत हुसैन को शहीद कर देगी। और जिब्रील ने अपना हाथ बढ़ाया
اور ایک سفید مٹی پکڑائی اور کہا کہ یا محمد یہ مٹی زمین اس زمین کی ہے جہاں تیرے حسین کو شہید کیا جائے گا، اور زمین کا نام تف ہے. اور جبرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور جبکہ وہ مٹی آپ کے دست اقدس میں تھی اور آپ رو رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے میرا حسین ارض تف میں یعنی کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، ان قریب میری امت میں بہت سی ازمائشیں ڈالی جائیں گی. پھر آپ اپنے صحابہ کی طرف تشریف فرما ہوئے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بیان فرمایا، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت ابو حذیفہ سے، حضرت عمار سے اور ابو ذر سے. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر رو رہے تھے کہ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کس چیز نے آپ کو رلا دیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ کربلا کے میدان میں میرے حسین کو شہید کر دیا جائے گا، کربلا کے اندر میرے حسین کو شہید کر دیا جائے گا، اور شہادت گاہ سے جہاں میرے حسین کو شہید کیا جائے گا وہاں کی مٹی جبرائیل مجھے دکھا کے گئے. اس کو امام طبرانی المعجم کے اندر روایت کیا. اللہ اکبر. امام حسین علی مقام کو جب شہید کیا گیا کیا کیا میں سناؤں، اس پر انشاءاللہ طویل گفتگو میں شہادت کربلا اور میدان کربلا کا سفر ایک الگ گفتگو لے کے آؤں گا. لیکن ابن راشد نے لکھا ایسا حوصلہ اللہ کس کو دیتا، ایسا حوصلے کی مثال کسی کو نہیں ملتی، ایسے صبر کی مثال نہیں ملتی. اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کیا یزید کے ساتھ صبر تھا یا میرے حسین کے ساتھ صبر تھا؟ کیا حق کی پہچان دیکھو. اللہ فرماتا ہے صبر والوں کو دیکھو. صبر والے کون تھے کربلا کے اندر؟ فیصلہ کر لو. پھر یہ کہنے میں لوگ کہتے ہیں کہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی. میں کہتا ہوں اگر کہو کہ 2 شہزادوں کی جنگ ہے تو پھر اٹھاؤ قلم اور لکھو تمہارے ہاتھ میں دم ہے کہ حسین ہار گئے. کیسے 2 شہزادوں کی جنگ تھی؟ کچھ ہمیں سمجھاؤ. فرمایا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، میرا حسین صبر کے ساتھ تھا اور صبر حسین کے ساتھ تھا. اللہ اکبر. ابن راشد نے لکھا کہ میرے حسین پاک علی مقام علی مقام ایک دیکھتے ہیں نوجوان تڑپ رہا ہے سیراب کے اندر، جنگ جاری ہے. ایک نوجوان گبرو نوجوان تڑپ رہا ہے، سسک رہا ہے، جان لبوں میں اٹکی ہوئی ہے، اور میرا حسین جا کر اس جوان کو اٹھاتا ہے اور اپنے گلے سے لگاتا ہے. اور ابن راشد نے لکھا کہ جب امام علی مقام اس نوجوان کو گلے سے لگا کر اس کو اٹھا کر لے کر آ رہے ہوتے ہیں خیمے کی طرف، لیکن دیکھتے کیا ہے کہ امام علی مقام جب اس نوجوان کو اپنے سینے سے لگا کر اور کسیٹ کر اس نوجوان کو، اتنا نوجوان تھا کہ اٹھایا نہیں جا رہا تھا، میرے حسین نے اسے اپنے گلے سے لگا کر اور اسے جب اٹھا کر خیمے کی طرف لا رہے ہوتے ہیں تو اس کے پاؤں، اس نوجوان کے پاؤں سیراب پر لائن بنا کے آ رہے ہوتی ہیں، ایک لکیر سی بنی جا رہی ہوتی ہے، سیراب پر نشان بنے جا رہے ہوتے ہیں. اور جب میرا حسین اس نوجوان کو لے کر اپنے خیمے میں آتا ہے اور خیمے میں آ کے نوجوان کو رکھتا ہے اور اس کی جان جب حلق سے نکلتی ہے اور روح قفس انصری سے پرواز کرتی ہے، اللہ اکبر. وہ نوجوان تھا کون؟ اور میرا حسین کتنے حوصلے کے ساتھ یہ دیکھ رہا ہے کہ میرے نانا کا دین بچ جائے. وہ کون تھا وہ شخص؟ اس کا نام قاسم بن حسن بن علی بن ابو طالب، وہ حسن کا بیٹے تھے. قاسم بھتیجا تھا میرے حسین کا، ہاتھوں میں دم توڑ رہا ہے اور میرے حسین کی جرت کو سلام ہے. اللہ اکبر. میرے حسین کی جرت کو سلام. اسی اسلام میں ایک اور روایت پیش کرتا ہوں کہ حضرت امام مناوی نے اس کو روایت کیا اپنی ترک سے. ابن جوزی نے اس کو اپنی جو ہے سند کے ساتھ اپنی ترک سے روایت کیا. امام جوزی نے تو ایک لمبی طویل بحث کی ہے اس پر، انشاءاللہ کبھی ہم پھر بات کریں گے اس پہ. بلکہ آپ کے سامنے میں ایک اور روایت پیش کرتا ہوں کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ من احب الحسن والحسین من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضهما فقد ابغضنی.
बहुत ही खूबसूरत रवायत में आपको पेश करने लगा हूं। इमाम अहमद ने बड़े सही सलाह से रवायत किया है। अब वो रवायत करती हैं कि रसूल फरमाया मन अहब्बल हसन वल हुसैन, जिसने मोहब्बत की हसन और हुसैन से फकद अहब्बनी, तहकीक उसने मुझसे मोहब्बत की। और मन अबग़ज़ हुआ, और जिन्होंने उनसे बुग़्ज़ रखा फकद अबग़ज़नी, उन्होंने मुझसे बुग़्ज़ रखा। जिसने हजूर से मोहब्बत की, जिसने हुसैन से मोहब्बत की, उसने नबी करीम से मोहब्बत की। हजूर फरमाते हैं उसने मुझसे मोहब्बत की। और जिसने हसन और हुसैन से बुग़्ज़ रखा गोया उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। अल्लाह अकबर। और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से इसी तुर्क के साथ बेशुमार और रवायात मौजूद हैं जिसमें हुजूर ने फरमाया जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने खुदा से मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। और बाज़ रवायात में अबू हुरैरा से रवायत है, बाज़ लोग कहते हैं अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अहले बैत के हक में नहीं थे। जितनी भी सही ऑथेंटिक रवायात मौजूद है शान अहले बैत में सारी अबू हुरैरा से रवायत है। अल्लाह अकबर। और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ये बेशुमार रवायात ऐसी हैं कि हुजूर ने फरमाया जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने हसन हुसैन से मोहब्बत की, उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की। और आप सामने इसी हुजूर क्या इरशाद फरमा रहे हैं, मैं इसी तुर्क में रवायत पेश करता हूं। अन अली इब्न हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन अबीही अन जद्दिही अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखज़ बियदी हसन वल हुसैन फक़ाल मन अहब्बनी व अहब्बल हाज़ैन व अबाहुमा व उम्माहुमा कान मई फिल दरजती यौमल क़यामा। हुजूर ने फरमाया कि हज़रत अली बिन हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन रिवायत करते हैं अपने अब्बा जान से, इमाम हुसैन से, और इमाम हुसैन अन जद्दी अपने वालिद यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन के दादा जान इमाम हुसैन अपने वालिद अली से रिवायत करते हैं कि हुजूर ने फरमाया कि हुजूर ने क्या फरमाया अन्ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखज़ बियदी हसन वल हुसैन, हसन हुसैन की हज़रत फरमाते हैं हुजूर ने हसन हुसैन के हाथ बुलंद कर दिए। फ़क़ाल मन अहब्बा मन अहब्बनी, फरमाया जिस जो मुझसे मोहब्बत करता है, वह अहब्बल हाज़ैन जो इन दोनों से मोहब्बत करता है, वह अबाहुमा और इनके अबा अली से जो मोहब्बत करता है, वह उम्माहुमा जो फातिमा तो ज़हरा से मोहब्बत करता है, इनकी मां से मोहब्बत करता है। और यानी पांच तन पाक है जी। ये बड़ा मसला है ना कि 5 टन का जिक्र कहां है जी, इकट्ठा किधर दिखाएं? 5 टन पाक का जिक्र सुने। फरमाया काला मन अहब्बनी व अहब्बल हाज़ैन व अबाहुमा व उम्माहुमा कान मई फी दरजती यौमल क़यामा। फरमाया हुजूर ने फरमाया जो इनसे मोहब्बत करता है और जो मुझसे मोहब्बत करता है कान मई फी दरजती यौमल क़यामा, क़यामत के साथ वो मेरे दर्जों पर होगा, मेरे साथ होगा। जिन दर्जात में मैं फैज कर दिया जाऊंगा उन दर्जात में वो भी मेरे साथ होगा। अल्लाह अकबर। क्या क्या मैं शान हुसैन में बयान करूं। अल्लाह अकबर। ये शान हुसैन है। ऐ हुसैन तेरा हसीन नाम भला लगता है, ऐ हुसैन तेरा हसीन नाम भला लगता है। क्यों नाम भला लगता है? क्योंकि हुजूर फरमा रहे हैं मन अहब्बनी व अहब्बल हाज़ैन व अबाहुमा व उम्माहुमा कान मई फिल दरजती यौमल क़यामा। इसलिए मैं कहता हूं ऐ हुसैन तेरा हसीन नाम भला लगता है, तेरी निस्बत से ये इस्लाम भला लगता है, तेरे सजदे से ये इस्लाम भला लगता है। लोग कहते हैं तेरे इश्क में काफिर मुझको, लोग कहते हैं तेरे इश्क में काफिर मुझको, लोग कहते हैं तेरे इश्क में राफजी मुझको, लोग कहते हैं तेरे इश्क में काफिर मुझको, मेरे दिल को ये इल्जाम भला लगता है। ऐ हुसैन तेरा हसीन नाम भला लगता है। अल्लाह अकबर। क्योंकि हुजूर फरमा रहे हैं कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। अल्लाह अकबर। तो सामीन मैं आगे इसी तरफ से एक दो रवायात और पेश करता हूं क्योंकि ये जो तवील मौजू है इस पर जितनी रवायात मौजूद हैं, मैं यकीन करें किसी के मनाकिब में इतनी रवायात मैंने नहीं पढ़ी सारी हदीसों किताबों में। आप जितनी भी हदीसों की किताबें उठा पढ़ लें, किसी के मनाकिब में इतनी रवायात नहीं मिलेंगी जितनी अहले बैत और इमाम हसन हुसैन की जो मनाकिब में मिलेंगी। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर।
آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں. ان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقول للحسن والحسین من احبنی فلیحبہما. یقول للحسن والحسین من احبنی فلیحبہما. سامعین اب یہاں بات سمجھنے والی ہے. پہلے تو جتنی بھی روایات تھیں ان میں یہ تھا کہ جو مجھ سے محبت رکھتا ہے، جو حسن و حسین سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے. لیکن یہاں پہ آگے بات ذرا چینج ہو گئی. فرمایا کہ یقول للحسن والحسین، حسن و حسین کے بارے میں حضور نے فرمایا. اب وہ فرماتے ہیں میں نے خود سنا ہے، حضور نے فرمایا من احبنی فلیحبہما. فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کے لیے لازم ہے، اس پر واجب ہے کہ وہ حسن و حسین سے محبت کرے. یعنی حسن و حسین کے لیے محبت کرے. جو مجھ سے محبت رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے وہ حسن و حسین سے محبت کرے. اور یہ کوئی روایت یہ نہیں کہ میں نے اٹھا کے پڑھ دی. اس کو روایت کیا امام بزار نے مسند بزار کے اندر. اس کو روایت کیا امام حیثمی نے مجموعۃ الزوائد کے اندر. اور اس کے علاوہ سب نے کہا، امام بزار نے کہا کہ اس کے راویوں کو، اس کے راوی سکہ ہیں، اس کے رجال جتنے بھی ہیں وہ سکہ ہیں. اور اس کے علاوہ آگے چلیں سبحان اللہ اسی ترک سے ایک اور روایت ملتی ہے. حضور نے فرمایا کہ اس کے لیے ضروری ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ حسن و حسین سے محبت کرے. اللہ اکبر. اور آپ بہت مشہور روایت جو سنتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف فرما تھے کہ امام حسن کے لیے جو ہے امام حسین کے لیے سجدہ طویل کر دیا. آپ کے سامنے وہ روایت میں پیش کر دیتا ہوں کہ وہ جو ہے اس کی کیا سند ہے اور کدھر موجود ہے. وہ عن عبداللہ قال قال النبی یصلی فاذا سجد وصبا الحسن والحسین على ظهره فإذا أراد أن يمنعهما إشارة إليهم أن ندعهما فلما صلى ودعوهما في حجره ثم قال من أحبني فليحب الحسين. اب وہی بات جو میں نے پیچھے بڑی سنیت تک سے آئی فليحب الحسين فليحب الحسين. فرمایا کہ حضرت عبداللہ روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود بات کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس ہم موجود تھے کہ حضور نماز ادا فرما رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف فرما ہوئے تو حسن و حسین آپ کی پشت مبارک پہ سوار ہوئے. جب لوگوں نے انہیں روکنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرما دیا کہ نہ چھوڑ دو ان کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما چکے تو دونوں کو اپنی گود میں لیا اور فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ یہ ان دونوں سے محبت کرے. آئی بات سمجھ؟ یعنی حضور نے فرمایا کہ حسن و حسین حضور کی پشت پر سوار ہوئے. حضور نے اپنے سجدے کو طویل کر دیا. جب حضور سجدے سے اٹھے تو فرمایا صحابہ کرام سن لو، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے اسے چاہیے کہ وہ حسن و حسین سے بھی پیار کرے. اور اس روایت کو روایت کیا امام نسائی نے، اس کو روایت کیا امام ابو خزیمہ نے، اس کو روایت کیا امام ابو یعلا نے، اس کو روایت کیا امام ابی شعبہ نے، اس کو روایت کیا امام بزار نے، اس کو روایت کیا امام حیثمی نے. اور اس کے علاوہ امام ابو یعلا نے کہا کہ اس کے رجال ثقہ ہیں. اس کے بعد بعض لوگوں میں اختلاف ہے اور ناصر الدین البانی نے کہا کہ اس کی اسناد حسن ہے اور رجال ثقہ ہیں. آئی بات سمجھ؟ تو یہ روایت بھی اسی ترک سے ہے کیونکہ لوگ اکثر اتنا سناتے ہیں آپ کو کہ حضور کی پشت پر حسین سوار ہوئی ہے. بلکہ اسی طرح سے ایک اور بات میں آپ سے پیش کرتا ہوں. ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی یصلی والحسن والحسین یعصبان علی ظهره فیبادہ الناس فقال دعوهما بأبيهما وأمه من أحبني فليحب هذين. کہ عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے تو
حسن و حسین آپ کی پشت پر سوار ہو گئے، لوگوں نے انہیں ہٹانا چاہا تو آپ نے فرمایا ان کو چھوڑ دو، میرے ماں باپ ان دونوں پر قربان ہو۔ حضور نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ ان دونوں سے محبت کرے۔ اس کو روایت کیا امام ابن حبان نے صحیح ابن حبان میں، اس کو روایت کیا امام ابو خزیمہ نے صحیح ابن خزیمہ میں، اس کو امام ابو نعیم نے روایت کیا دلائل النبوہ میں، اس کو امام طبرانی نے المعجم کے اندر روایت کیا، اور پھر ناصر الدین البانی نے اس کو بھی کہا کہ اس کی سند حسن ہے اور اس کی یہ حدیث اپنے شواہد کے ساتھ صحیح ہے۔ بعض روایات ضعیف ہوتی ہیں، شواہد ملتے ہیں تو حسن ہو جاتی ہیں، اور کئی شواہد کی بنیاد پر حسن سے صحیح پر پہنچتی ہیں، تو اس کے بارے میں ناصر الدین البانی کہتا ہے کہ شواہد کی بنیاد پر یہ حدیث صحیح ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اسی طرح کی ایک اور روایت بھی ہے، عبداللہ بن مسعود سے روایت، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم والحسن والحسین یسعدان علی ظہرہ فاخذ المسلمون یمیتونہما فلما انصرف قال ردوہما فمن احبنی فلیحب ہذین۔ حضرت رسول فرماتے ہیں کہ حضور نماز فرما رہے تھے، ادا فرما رہے تھے، حسن و حسین آپ کی پشت پہ سوار ہوئے تو مسلمان نے ہٹانے لگ گئے، تو آپ نے نماز سے فارغ میں فرمایا کہ ان دونوں کو میرے پاس لے آؤ، جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ ان دونوں سے محبت کرے۔ تو عظیم اسی اسناد میں نے آپ سامنے پیش کیا۔ تو نماز کے اندر حسن و حسین حضور کی پشت پر، یہاں میں کہنے پر مجبور ہوتا ہوں، کسی کے خلاف میں نہیں بولتا، بالکل میں صرف اپنا عقیدہ اور اپنی من کی پیاس بجھاتا ہوں، ذکر حسین کرتا ہوں، ذکر صحابہ کرتا ہوں، ذکر اہل بیت کرتا ہوں، اور وہ پیش کرتا ہوں لوگوں کے سامنے، بس میں اپنے من کی پیاس بجھاتا ہوں، لیکن یہاں کہنے پہ مجبور ہوتا ہوں۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو وہ نماز کو ختم کر دیتا ہے۔ میں وہ الفاظ پڑھتا نہیں ہوں جو ہے، لیکن میں صرف اشارہ فرما دیتا ہوں کہ نبی کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ ارے نبی کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی، اور حسن و حسین کا خیال آ جائے تو نبی کی نماز ہو جاتی ہے؟ نبی کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی تو کہتا ہے، لیکن حسن و حسین کا خیال ہے تو نبی کی نماز نہیں ہوتی۔ نبی کی نماز حسن و حسین کے خیال سے ہو سکتی ہے تو امتی کی نماز نبی کے خیال سے ہو سکتی ہے۔ جی بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اچھی طرح سے آئے گی۔ ارے نبی سے زیادہ کون جانتا ہے نماز کا تقدس؟ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اور نبی سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنا جانتا کون ہے؟ اللہ کی نماز پر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، حسن و حسین پشت پر صحابہ کرام ہٹانے بھی لگے ہیں کہ نماز اللہ کی ادا کی جا رہی ہے۔ حضور نے عقیدہ دیا کہ نماز تو اللہ کی ادا ہو رہی ہے۔ ہائے ہائے، میں زیادہ اس پہ کلام نہیں کروں گا، پھر مجھے فتویٰ آ جائے گا، مجھے پتا ہے زیادہ کلام کروں گا تو مجھے فتویٰ آئے گا، لیکن اتنا بتا دوں کہ اگر حسن و حسین کے خیال سے نبی اشارہ فرماتا ہے کہ نہ چھیڑو، وہ صحابہ کرام اتارنے لگے نا، پھر میں نہ چھیڑو، چھیڑنا نہیں ہے، سجدے پر حضور رہے۔ اگر نبی کی نماز حسن و حسین کی پشت پر بیٹھنے سے اور حسن و حسین کے خیال سے اور صحابہ کرام کو منع کرنے سے نہیں ٹوٹی تو امتی کی نماز نبی کے خیال سے کبھی نہیں ٹوٹی۔ جی اللہ اکبر۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ ہمیں آل بیت کی محبت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حسن و حسین سے محبت عطا فرمائے، کیونکہ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ ذکر آل بیت اور محبت آل بیت کے بغیر تو وہ دل ایمان سے خالی ہو سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو ناظرین، آل بیت کی محبت ایمان کا حصہ ہے، بلکہ میں آپ کو جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت آپ سامنے پیش کر دوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اسحاق ابن ابی حبیبہ
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ مروان بن حکم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض وصال میں تھے، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مرض میں وصال ہوا حضور کہ ایک عظیم صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، تو بیماری کی حالت میں مروان بن حکم آپ کے پاس آیا تو آپ سے ملاقات کی، کہا کہ ابو ہریرہ جب سے ہماری دوستی اور میری ملاقات ہے مجھے آپ کی کسی معاملے میں اتنا غصہ نہیں آتا سوائے ایک کے کہ تم حسن و حسین سے بہت پیار کرتے ہو، محبت رکھتے ہو۔ لوگ کہتے ہیں ابو ہریرہ محبت نہیں کرتے تھے اہل بیت سے، تو ابو ہریرہ تو محبت کرتے تھے اہل بیت سے۔ مروان بن حکم کو ابو ہریرہ نے کہا کہ اے مروان، میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہے حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں۔ مروان کہتا ہے یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی، تم ان سے محبت کیوں کرتے ہو؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ خدا گواہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک سفر پر تھا اور سفر میں روانہ ہوئے اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ بھی ہمارے ساتھ تھیں، حتیٰ کہ بچوں نے رونا شروع کر دیا، یعنی ہم حسن حسین نے آپ ابھی بچے تھے تو آپ نے رونا شروع کر دیا۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں بھی ساتھ تھا، تو کیا ہوا کہ حضور جلدی سے گئے اور فرمایا کہ اے فاطمہ کہ میرے بیٹوں کو کیا ہوا ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ سخت پیاس لگی ہے اور پانی کسی مشکیزے میں نہیں ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اعلان فرمایا کوئی ہے جس کے پاس پانی ہو؟ سب نے مشکیزے دیکھے تو ایک قطرہ بھی نہیں ملا، حتیٰ کہ حضور نے اپنے ایک بچے کو اپنے ہاتھ میں لیا، حسین کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنی زبان مبارک حسین کے منہ میں دی تھی اور امام حسین اسے چوسنے لگ گیا تب کہ سیر ہو گئے۔ پھر امام حسن کو اٹھایا، ان کی زبان ان کے منہ میں اپنی زبان دی حتیٰ کہ وہ چوستے رہے اور حتیٰ کہ سیر ہو گئے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب یہ میں نے منظر دیکھا حضور نے فرمایا میں ان سے محبت کرتا ہوں اور تم بھی ان سے محبت کرو۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس لیے میں جب یہ منظر دیکھا تو اے مروان بن حکم میں اس لیے امام حسن حسین سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر۔ اس کو روایت کیا امام طبرانی نے، اس کو روایت کیا امام حیثمی نے مجموعۃ الزوائد کے اندر۔ تو ناظرین بڑی باتیں ہیں، حضور نے تو فرمایا یہ حسن حسین میرے دو پھول ہیں۔ حسن حسین کیا ہیں؟ میرے دو پھول ہیں۔ اللہ اکبر۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ مزید ہم گفتگو لے کر آئیں گے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں حق جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔